جان عشقم دوسری قسط رائٹر اریج شاہ۔ ڈاکٹر ابھی بھی اسے چیک کر کے گیا تھا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ڈر کی وجہ سے بخار اتر ہی نہیں رہا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ وہ دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے۔ ابھی کل تک تو وہ ہنستی کھیلتی ان کے سامنے تھی اور آج وہ اس قدر بیمار ہو گئی تھی۔ اس کے ڈر سے ہی وہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہ شخص کتنا خطرناک ہے۔ وہ شخص اس کے والدین کا قاتل تھا۔ انہیں یاد تھا ابھی 4 مہینے پہلے کی ہی بات تو تھی کہ جب وہ ان کو ایک سڑک سے ملی تھی اور بہت ہی مشکل سے ان لوگوں نے اسے اپنے ساتھ ہسپتال پہنچایا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اس کی حالت بہت نازک تھی۔ اسے ہوش آیا تو انہیں پتہ چلا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ کوئی آدمی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو اسے جان سے مار دینا چاہتا ہے۔ اس بات نے ان دونوں میاں بیوی کو پریشان کر دیا۔ وہ اپنی اولاد تو کھو چکے تھے، اس لیے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ سوات لے آئے تھے اور سب کو یہی کہہ کر متعارف کروایا تھا کہ وہ ان کی پوتی ہے۔ ان کے بیٹے کا انتقال بہت سال پہلے ہو چکا تھا اور ایکسیڈنٹ میں اس کے 4 بچے بھی مار گئے تھے۔ لیکن انیش کو جب انہوں نے اپنی پوتی کے طور پر متعارف کروایا سب سوال تو بہت سارے آئے سامنے، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ اگر سب نے اس بات پر یقین کر لیا کہ وہ ان کی پوتی ہے اور اب سے وہ ان کے ساتھ رہے گی۔ پچھلے 4 مہینوں سے وہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے گھر میں ہی رہ رہی تھی اور اب وہ کافی حد تک بہتر بھی ہو چکی تھی۔ یہ لوگ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا جس کے پاس جا پاتی۔ وہ اتنی دور آ چکی تھی کہ جہاں اس شخص کا پہنچنا آسان نہیں تھا۔ 4 مہینے پہلے اس شخص نے کہا تھا کہ جب وہ 18 سال کی ہو جائے گی تو وہ آ جائے گا اسے لینے کے لیے، اور بس 2 دن باقی تھے اس کی سالگرہ میں۔ وہ شخص واپس آ گیا تھا۔ دادا نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے لڑ لیں گے اگر تو وہ اس کے نکاح میں ہے تو وہ خلا کا کیس کر کے اسے آزادی دلوائیں گے، لیکن ایک قاتل کے ساتھ وہ اس بچی کی زندگی برباد نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن کیا وہ اس شخص کو نہیں جانتے تھے جو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اپنے کو قتل کر سکتا تھا؟ کیا وہ ان دونوں کو نہیں مار سکتا تھا؟ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ ایک قاتل تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اپنوں کو قتل کیا تھا۔ تو کیسے ممکن تھا کہ اس کے دادا دادی کو چھوڑ دیتا؟ وہ ایک ظالم شخص تھا، کسی پر ترس نہیں کھاتا تھا۔ وہ ایک حیوان تھا اور وہ ان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں برباد کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتا ہے جو اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا۔ 12 سال سے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ اسے سب کچھ سمجھ میں آ چکا تھا۔ وہ لوگ اسے تلاش کر رہے تھے صرف اور صرف جائیداد کے لیے۔ اس کے پیچھے صرف جائیداد کی خاطر آ رہے تھے اور اسے کون سا اس جائیداد سے کوئی مطلب تھا؟ وہ تو ہر چیز انہیں دینا چاہتی تھی۔ اسے ان لوگوں کی جائیداد ہرگز نہیں چاہیے تھی، لیکن اس کی ماں نے مرنے سے پہلے اسے بتایا تھا کہ جس دن وہ جائیداد ان کے نام کر دے گی اس کا بھی قتل کر دیں گے، اسے بھی جان سے مار ڈالیں گے۔ اور اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ کبھی زندگی میں اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی جہاں اس کی ماں کے ساتھ دن رات ظلم کیا گیا۔ وہ بیڈ پر پڑی یہی سب کچھ سوچے جا رہی تھی کہ جب باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ اتنی صبح صبح ان کے گھر میں کون آ سکتا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ دروازہ دادا جان نے کھولا۔ وہ ایسے بیڈ پر لیٹی چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ ذرا سے بیٹا جاؤ، یہ اچار اوپر چھت پر رکھو، دھوپ لگے گی تو پھر یہ تیار ہو جائے گا۔ نیا ابھی کتابیں لے کر بیٹھی تھی اور ساتھ زرشے کو زبردستی بٹھا کر اسے بھی پڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب اسے امی کی آواز سنائی دی، جی امی جان میں رکھ کے آتی ہوں، خالہ اس کو پڑھائی کرنے دیں، اس کے پیپر شروع ہونے والے ہیں، یہ کام میں لگی رہتی ہے، پڑھائی کیسے کرے گی، پاس کیسے ہوگی؟ نیا فوراً بول اٹھی تھی، زرشے کی اس حویلی میں تو کیا پوری دنیا میں بس یہی ایک دوست تھی جو اس کے ساتھ تھی، اس کی ہمدرد تھی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تم ہی رکھ کر آؤ، امی نے مسکرا کر کہا۔ وہ اچار لے کر اوپر جانے لگی تو زرشے بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی کیونکہ اچار کافی زیادہ تھا۔ ارے واہ، آج تو انایا بھی کام کر رہی ہیں۔ سیڑھیوں سے اترتے زراور نے انایا کے ساتھ آتے زرشے کو پرشوق نگاہوں سے دیکھا جو کالے لباس میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہ کر پایا۔ جی ہاں میں بہت کام کرتی ہوں، بس آپ ہی مجھے نکما سمجھتی ہیں، وہ ناک چڑھا کر بولی تو زراور کے سامنے زرشے بھی مسکرائے۔ انایا اس گھر کے وہ واحد انسان تھے جس سے زراور ہنسی مذاق کرتا تھا، ورنہ وہ بہت پریکٹیکل قسم کا بندہ تھا، خود بھی ہاتھ میں رہتا تھا اور سامنے والے کو بھی ہاتھ میں رکھتا تھا۔ ارے پرنسس آئی ایم سوری، میں نے آپ کو نکما سمجھنے کی گستاخی کر دی، آپ تو بہت کام کرتی ہیں۔ اس کو ناراض ہونے پر وہ منانے والے انداز میں بولا تو انایا بھی مسکرا کر زرشے کو اشارہ کرتی اوپر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ نیچے بیٹھی چاچی اپنی بہن کو اشارہ کر رہی تھی۔ ان کی بہن آج 3 سال بعد ان سے ملنے آئی تھی۔ ارے واہ، اس لڑکی کے تو انداز ہی بدل گئے، ماننا پڑے گا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اس نے زراور کو
فنسا لینا ہے۔ رضیہ نے پریشانی سے کہا، ہاں نا باجی، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں۔ ایک بیٹے کو تو گھر سے باہر کروا دیا اس نے، اب اس کی نظر زراور پر ہے۔ ابھی وقت ہے، آپ یمنا کو حویلی چھوڑ جاؤ تاکہ یمنا اسے کسی اور کا اسیر نہ ہونے دے۔ صرف عمر ہی 18 سال ہے اس انایا کی، اور ہے بہت تیز۔ یہ دیکھا نہیں آپ نے، زراور نے آج تک یمنا سے بھی یوں ہنس کر بات نہیں کی۔ چاچی ایک نفرت سے بھرپور نگاہ انایا کے جاتے وجود پر ڈالتی انہیں بتا رہی تھی، جبکہ رضیہ بیگم ان کی بات کا مطلب سمجھتی ہاں میں سر ہلا گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے۔ عائشہ کی حالت اور اس کا بخار دے کر وہ اسے ہسپتال لے جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، دادا جان نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ مکمل کالے لباس میں، پیروں میں پیشاوری چپل اور کندھے پر سفید رنگ کا کپڑا رکھے، وہ وجاہت کے منہ بولتے تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ اتنا شاندار نوجوان تھا کہ دادا جان کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ایک لفظ میں اس کی وجاہت کو کس طرح سے بیان کریں۔ جی کون ہیں آپ؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ دادا جان نے اسے دیکھتے مسکرا کر کہا، سید مقرر شاہ۔ وہ اپنا نام ادا کرتا ان کی اجازت کا انتظار کیے بنا اندر داخل ہوا تھا، جبکہ اس کا نام سن کر دادا اور دادی دونوں کو چہرے پر پریشانی پھیل گئی تھی۔ دادی نے فوراً قدم اٹھاتے ہوئے عنایش کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ کیا میں آپ کے دروازہ بند کرنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھا ان سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ کمرہ ہماری پوتی کا ہے اور وہ غیر محرم سے پردہ کرتی ہے، لیکن برخوردار ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو تہذیب تربیت نہیں سکھائی، کہ آپ کو اتنا بھی نہیں نا اجازت کسی کے گھر میں اس طرح سے داخل نہیں ہوا جاتا۔ دادا جان کا لہجہ بے حد سخت تھا، اس کا اندازہ انہیں بے حد ناگوار گزرا تھا۔ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی مغرور بھی تھا۔ تہذیب تربیت نام کی کوئی چیز دادا جان کو اس میں نظر نہیں آئی تھی۔ اگر کچھ نظر آ رہا تھا تو اس کا مغرور مٹی کا مجسمہ اور اس کی تنی ہوئی گردن۔ اچھی بات ہے، اسے غیر محرم سے پردہ کرنا چاہیے، اس نے اپنے گارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یقیناً وہ انہی کے بارے میں کہہ رہا تھا، ورنہ خود کو تو وہ اس کا مالک سمجھتا تھا۔ جبکہ دادا جان کی بات کو وہ سرے سے نظر انداز کر گیا تھا، اور اس کا یوں نظر انداز کرنا دادا جان کو بے حد برا لگا تھا۔ آپ کے یہاں آنے کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنے لگے۔ انہوں نے اپنے لہجے کو ایک حد تک سرد اور مضبوط بنا رکھا تھا، جس پر گارڈز کو حیرت ہوئی، کیونکہ آج تک کسی نے بھی سید مقرر شاہ کے سامنے اس طرح سے زبان چلانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ میں یہاں اپنی بیوی کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک ہی جملے میں اپنے یہاں آنے کا مقصد بیان کرتا اپنا ہاتھ پیچھے کی جانب لے گیا تھا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑا گارڈ اس کے ہاتھ میں ریوالور پکڑا چکا تھا۔ وہ آپ کو میرے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوگی، میں کیسا انسان ہوں، بلکہ وہ مجھے انسان سمجھتی کا ہے، اس کے لیے تو میں حیوان ہوں۔ تو میں مزید اپنا وقت اپنے تعارف میں برباد نہیں کروں گا۔ جا کر بلائیں اسے اور بتائیں کہ میرا دیا ہوا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اب وہ خود اپنی مرضی سے میرے ساتھ رخصت ہونا چاہے گا، یا پھر مجھے اپنا انداز اپنانا پڑے گا۔ وہ بے فکری سے ان کے سامنے اپنے ریوالور چیک کرتا سامنے رکھے شیشے کی میز پر رکھ چکا تھا، جسے دیکھ کر وہ دونوں ہی خوف زدہ ہو گئے تھے، لیکن اس ڈر کی وجہ سے وہ اس معصوم کی زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ دیکھو بیٹا، ہم نہیں جانتے تم کون ہو اور تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ میرے خیال میں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوگی، دادی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ان کے لفظ پر اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ کی غلط فہمی دور کروں میں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو دادی نگاہیں جھکا گئی۔ میں کسی لمبے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، اور نہ ہی میں یہاں کوئی بحث کرنے آیا ہوں۔ جس لڑکی کو آپ لوگوں نے اس کمرے میں بند کیا ہے وہ میری منقوع ہے۔ میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو اس سے بہت انسیت ہوگی، لیکن بیٹی کو رخصت تو کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو ایک موقع دے رہا ہوں، اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، ورنہ رخصتی نہیں، طلاق لینی چاہیے اس لڑکی کو تم جیسے انسان سے۔ دادا جان اچانک غصے سے بولتے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ ان کے انداز پر وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا ان کے پاس آیا تھا۔ صوفہ کے ایک سائیڈ پر پیر رکھتا وہ ایک لمحے میں انہیں واپس بیٹھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کا انداز اتنا جارحانہ تھا کہ دادا جان جیسا مضبوط انسان بھی اس کے روب میں آ گیا تھا۔ اس کی اچانک کی جانے والی حرکت کی وجہ سے وہ صوفے پر گرتے ہوئے پیچھے جا لگے تھے۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی جو اب وہ ان کے ماتھے پر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت نے انہیں سچ میں خوف زدہ کر دیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم انایا؟ میں نے منع کیا تھا کہ یوں مت گھر سے نکلا کرو۔ ڈرائیور کہاں مر گیا؟ وہ ابھی اپنی گاڑی گیٹ کے سے اندر کر رہا تھا کہ انایا اور زرشے حجاب میں حویلی کے گیٹ سے باہر نکلنے لگے۔ زراور بھائی، ہم زرشے کے داخلے کے لیے اس کے پاسپورٹ سائز فوٹو بنوانے جا رہے ہیں، اس کا داخلہ جاننے والا ہے۔ ڈرائیور بھائی چاچی کے کام کے لیے گئے ہیں، اور ویسے بھی تو یہاں پاس ہی ہے دکان، ہم ابھی واپس آ جائیں گے۔ انایا نے مکمل وجہ بتاتے ہوئے کہا، تو مجھے بھی تو بتا سکتی تھی۔ بچے آؤ میں لے چلتا ہوں۔ وہ ایک نظر زرشے کو دیکھتا اس سے کہنے لگا،
تو عنایا خوش ہوگی کیونکہ اس گرمی وہ پیدل نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ تو فوراً گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ زرشی سے کچھ بھی پوچھنا وہ کبھی بھی ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے بیٹھنے پر وہ بھی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی تو زراور نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس نے سب سے پہلے مرر کو اس کے چہرے پر فوکس کیا جس کا سارا دھیان باہر سڑک پر تھا۔ چاچی نے بہت باتیں سنائی آج بھی مجھے اور کہا کہ حویلی کی گاڑی میرے ابا جی کی وراثت میں نہیں ہے۔ وہ منہ بنا کر بتانے لگی، چاچی کی باتوں کا برا نہ منایا کرنا، یہ سب کچھ تمہارا ہے، تمہارا حق ہے، ہر چیز پر تمہیں کوئی بھی کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ عنایا بہت باہمت لڑکی تھی لیکن پھر بھی کبھی بھی باتیں دل پر لے لیتی تھی، جیسے ابھی چاچی کی باتیں۔ ارے وہ تو مجھے پتہ ہے اور میں چاچی کی باتیں دل پر نہیں لیتی۔ وہ بیچاری تو یمنا باجی کی وجہ سے مجھے باتیں سناتی ہیں، میری وجہ سے ان کی خواہش جو پوری نہیں ہو سکی، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ان کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے۔ وہ سوچنے کی بھرپور اداکاری کرتی اسے کہنے لگی، اچھا کون سا آپشن؟ وہ مسکرا کر اسے جواب دیتا ایک نظر مرر کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، لیکن زرشی کی نظریں اس کی نگاہوں سے دور سڑک پر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ ارے میرے بھائی، میں آپ کی بات کر رہی ہوں، وہ بڑے مزے سے بول رہی تو زراور نے اسے گھور کر دیکھا، کیا میں سچ میں؟ عنایا تم مجھے اس یمنا کے ساتھ باندھنے کی پلاننگ کر رہی ہو؟ او خدایا عنایا بھابھی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، اپنے دیور کے لیے آپ اتنا برا بھی سوچ سکتی ہیں، جان کر افسوس ہوا۔ وہ انداز میں افسوس لیے ہوئے بولا۔ تو عنایا نے چڑھ کر اسے دیکھا، میں کوئی بھابھی نہیں ہوں اور نہ ہی آپ میرے دیور ہو، میں آپ کی بہن ہوں اور آپ میرے بھائی بس۔ وہ چڑھ کر بولی تو زراور کے کہکے کے ساتھ زرشی کی کھلکھلاہٹ نے عنایا کو مزید شرمندہ کر دیا، جس سے زراور پر یہ انکشاف ہوا کہ زرشی دیکھ بے شک باہر جائی تھی مگر ان کا سارا دھیان ان دونوں کی باتوں پر تھا۔ میرے اندر چلنے کی ضرورت ہے تو میں چلتا ہوں تم دونوں کے ساتھ، تم دونوں اکیلے کیسے ہینڈل کرو گے؟ ٹھیک ہے، یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن پھر بھی تم دونوں کا یہاں اتنے مردوں کے بیچ جانا مناسب نہیں لگ رہا۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے ان دونوں سے کہنے لگا، ارے نہیں شاہ جی، آپ یہیں رکے، ہم ابھی ہو کر آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ویسے بھی عورتوں کا راستہ ادھر سے الگ ہے، آپ کو باہر ہی رکنا پڑے گا تو ایسے اچھا نہیں لگتا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہیں پر گاڑی میں بیٹھے، ہم 2 منٹ میں آ جائیں گے۔ وہ اسے دیکھ کر خود ہی کہنے لگی، ورنہ عنایا کا کیا بھروسہ، وہ تو کہہ رہی تھی ٹھیک ہے آپ چلیں ہمارے ساتھ ہی اندر۔ عنایا تو اس کی دوست ہے، اسے کسی بھی طرح کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی وجہ سے کسی تیسرے انسان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اور وہ خود ویسے بھی اتنی گرمی میں ان کے لیے یہاں تک آیا تھا، ورنہ پیدل یہاں تک آنا واقعی ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ اگر آج آخری ڈیٹ نہ ہوتی تو وہ اس دھوپ میں کبھی بھی گھر سے نکلنے کی غلطی نہ کرتی۔ اماں ابا کو تو اس کی پڑھائی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، ان کی نظر میں لڑکی کا کام تھا گھر کو سنبھالنا، جو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ ان کے لیے ایک لڑکی کو اتنا ہی پڑھا لکھا ہونا چاہیے تھا جتنا اپنے گھر کو سنبھال سکے، ورنہ لڑکی کو خود مختار بنانا، اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھانا ان کی ڈکشنری میں کہیں بھی نہیں آتا تھا۔ ہاں بھائی، ہم 2 منٹ میں آ جائیں گے، آپ یہیں گاڑی میں رہیں، آج رش کافی زیادہ ہے، لگتا ہے لوگوں نے بھی سارا کام آخری تاریخ پر رکھا ہوا ہے ہماری طرح۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ بھی خاموشی سے اس کے اندر چل دی۔ وہ ہاں میں سارے ہلاتا وہیں گاڑی میں بیٹھ کر ان لوگوں کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا جو اس کے سامنے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ ارے حسینہ کہاں جا رہی ہو، ہمیں بھی تو دیدار کروا دو۔ لڑکوں کے اچانک سامنے آ جانے پر زرشی نے فوراً اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ابا جان کو اس کا یوں بنا نقاب گھر سے نکلنا پسند نہیں تھا، لیکن عنایا کے ساتھ آتے ہوئے وہ اپنا برقع نہیں لے پائی تھی اور یوں چادر سے چہرہ چھپانا اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ عنایا بڑی چادر لیتی تھی لیکن اس نے چہرہ کبھی نہیں چھپایا تھا۔ اس لڑکے کی بدتمیزی کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ دونوں تیز سے اندر داخل ہوئی تھی۔ ڈر بھی تھا اس کی بدتمیزی زراور نے نہ دیکھ لی ہو۔ شکر اللہ پاک اس لڑکے کی بدتمیزی زراور بھائی کی نظروں میں نہیں ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ اندر داخل ہوتے اسے کہنے لگی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوتی، لڑکیوں کے کیبن کی طرف آ گئی تھی۔ اللہ کتنا بدتمیز لڑکا تھا، ان کے ماں باپ انہیں تربیت نہیں دیتے، اپنی بہنیں ہیں اور دوسرے کی ماں بہن کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے رکھا ہے۔ ان لڑکوں میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ بھی تبصرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، ہمارے خاندان میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے، زراور بھائی سے لے کر عبداللہ بھائی تک کسی میں ایسی گندی عادت نہیں ہے، اس نے بڑے مان سے کہا تھا، جس پر زرشی نے مکمل اتفاق کیا تھا۔ اور سب سے اچھے ہیں زراور شاہ، وہ تو کسی لڑکی سے بات بھی نہیں کرتے، صرف تم سے ہی مستی مذاق کرتے ہیں کیونکہ تم سے ان کا سب سے قریبی رشتہ ہے، ورنہ آج تک میں نے انہیں کسی لڑکی کے ساتھ فری ہوتے یا ایسے چھیڑ چھاڑ کرتے نہیں دیکھا۔ نہ تو ان میں زیادہ غصہ ہے اور نہ ہی کوئی بری عادت،
بہت شریف انسان، میں تو کہتی ہوں کہ وہ سب کا بھلا سوچتے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں یہی بات ہے، آخر بھائی کیس کے ہیں، تم چھوڑو ان کو، آؤ جلدی سے تم اپنی تصویر بنوا لو۔ وہ فرضی کالر جھاڑتے ہوئے اسے اپنے یہاں آنے کا مقصد یاد کروانے لگی، جس پر وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنی تصویر بنانے کے لیے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی تصویریں بن گئی تھیں۔ ڈرائیور کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا اور چند منٹ کے اندر ہی واپس باہر آئے اور واپس گاڑی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ واپسی کا سفر کرنے لگی تھی۔ واپسی پر اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، بس خاموشی سے راستہ کاٹ گیا۔ شاہ جی معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی، میں ایسی غلطی دوبارہ کبھی نہیں کروں گا، معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا وہ لڑکی آپ کے منگیتر ہے، میں تو بس یوں ہی راستے میں آئی لڑکی کو تانگ کر رہا تھا، مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس کا تعلق آپ سے ہوگا، مجھے ایک بار معاف کر دیں، میں آئندہ غلطی سے بھی کسی لڑکی کے راستے میں نہیں ہوگا۔ اس کے دونوں ہاتھ کرسی سے بندھے ہوئے تھے، جبکہ وہ کرسی پر بیٹھا الٹا لٹک رہا تھا۔ اس کے پر اوپر کی جانب تھے، جبکہ گردن نیچے کی جانب ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ کو رسی سے باندھا گیا تھا، جبکہ وہ آرام سے کرسی پہ بیٹھے اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کا خاص آدمی بار بار لوہے کی سلاخ سے سر سے پیر تک اس کی مرمت کر رہا تھا۔ رک جاؤ ذرا رزاق، مجھے آواز صاف نہیں آ رہی، ذرا اس لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے لانا، چیخیں ذرا بلند ہوگی تو مزہ آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز گونجی اور اس لڑکے نے چیخنا شروع کر دیا، نہیں شاہ جی نہیں کریں، ایسا نہ کریں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی، میں آئندہ کسی کی ماں بہن کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، میں تو صرف تھوڑی دیر کے لیے مزاح کر رہا تھا۔ وہ اونچی آواز میں چیخنے لگا، چلانا، اسے کسی بھی حال میں معافی چاہیے ورنہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ تو وہ پچھلے 2 گھنٹے سے سمجھ ہی چکا تھا۔ معاف تمہیں معاف کر دوں تاکہ تم کسی اور کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرو، تمہیں پتہ ہے اگر تمہاری وہ حرکت کسی اور کو نظر میں آ جاتی تو اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو جاتی، وہ لڑکی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل نہیں رہتی، صرف تمہاری اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، صرف تمہاری اس غلطی کی وجہ سے اسے کتنی تکلیف سہنی پڑتی، اندازہ بھی ہے تمہیں، اور تم کہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں، میں تمہیں معاف کر دیتا، شاید میں تمہیں معاف کر دیتا، شاید تمہارے نصیب میں اتنی ہی تکلیف لکھی ہوتی اگر تم اس لڑکی کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نگاہ اٹھاتے، شاید میں تمہیں معاف کر دیتا، شاید میں تمہیں اتنی تکلیف نہیں دیتا، لیکن نہیں، تم نے جس کی طرف نگاہ اٹھائی وہ میری ہے، اور سید زراور شاہ اپنی ملکیت پر نگاہ اٹھانے والے کی آنکھیں نکال دیتا ہے۔ تمہاری غلطی کی سزا یہ ہے کہ تم دوبارہ کسی کو ایسی میلی نگاہ سے نہیں دیکھو گے۔ وہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھ تھا، جبکہ وہ بس اس کی منتیں کر رہا تھا کہ بس آج ایک بار اسے معافی مل جائے۔ شاہ جی یہ رہے، آپ کے کپڑے بدل لیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے۔ اس کا خاص ملازم اس کے سامنے ایک سفید کاٹن کا سوٹ رکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے کپڑے بالکل صاف ہیں، نہ تو کپڑے میں کوئی شکن ہے اور نہ ہی کوئی داغ ہے، تو کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ ہاتھ پہ لگا ہوا خون کپڑے سے صاف کرتا پرسکون سا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، وہ جناب صاحب کے سامنے آپ کی ریپوٹیشن بہت اچھی بنی ہوئی ہے، سب آپ کو بہت شریف انسان سمجھتے ہیں، اگر آپ کو کسی نے اس روم میں دیکھ لیا تو وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا، تو تمہیں لگتا ہے کہ میں شریف اور نیک انسان نہیں ہوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، نگاہوں میں گہرائی تھی جیسے وہ اس کے اندر اتر جانا چاہتا ہوں۔ اس کے سوال نے سامنے کھڑے رزاق کو بخلا دیا، نہیں جناب میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ بہت اچھے انسان ہیں، بس آپ کا غصہ بہت تیز ہے اور غصے میں اکثر آپ سے بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں جن کا بعد میں آپ کو احساس نہیں ہوتا، جیسے ابھی آپ نے اس آدمی کے ساتھ۔ میرا مطلب غلطی اسی کی تھی، اس نے غلط کام کیا تھا، آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، اس کے کیے کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے تھی، لیکن آپ تو نہیں چاہتے نہ کہ آپ کا نام کہیں پر بھی ہے، بس اسی کے بارے میں۔ رزاق اپنی صفائی پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا جب اچانک زراور کہہ بلند ہوا، تم بہت مزے کے انسان ہو، تم بہت پیاری باتیں کرتے ہو رزاق، اس لیے اب تک میرے ساتھ ہو۔ وہ ہنستا وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتے وہاں سے باہر نکلا تو رزاق نے ایک پرسکون گہرا سانس لیا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔